بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو عزیز قریب رشتہ دار والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے کچھ حقوق زندہ لوگوں پر ہیں۔ ان کا پہلا حق یہ کہ اگر انہوں نے قرض چھوڑا ہے تو قرض کی ادائیگی کی کوشش کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر انہوں نے شریعت کے دائرے اور حد میں رہ کر خیر کی، نیکی کے کاموں کی، اللہ کی راہ میں مال دینے کی وصیت کی تھی تو ایک تہائی مال میں ان کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ ایک کامیاب اور سچا جانشین وہی ہے جو فوت شدہ پیاروں کے حقوق کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، اس میں تنگی محسوس نہ کرے۔ فوت شدہ عزیزوں کا تیسرا حق زندہ لوگوں پر یہ ہے کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کے فوت ہونے اور ان کی موت کے بعد، منوم مٹی تلے دفنائی جانے کے بعد، انہوں نے اس دنیا میں جن نیک کاموں کی بنیاد رکھی تھی، جو نیک کام جاری کیے تھے، ان کو باقی رکھا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کے مشن کو چراغ کی طرح روشن رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ عزیز قریب والدین رشتہ دار کا انتقال ہوا، ان کی آنکھیں بند ہوئی اور اس کے بعد بے راہ روی والی زندگی اختیار کر لی اور غلط روش پر، غلط ڈگر پر چل پڑے، شب و روز گناہوں والے اعمال میں اپنے آپ کو منہمک کر لیا، مشغول کر لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سچے وارثوں اور سچے جانشینوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تاریخ میں آپ کو یہ ملے گا کہ ان کے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، والدین کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان کے نیک کاموں کو آگے بڑھایا جائے، ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے اور باقی رکھا جائے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ اپنے فوت شدہ عزیزوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں، اور اس دنیا میں وہ جو نیک کام کر رہے ہیں وہ عالم برزخ میں، عالم قبر میں اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے درجات کی بلندی کا باعث ہیں، اور جب یہ نیک اعمال کی خبر ان کو پہنچائی جاتی ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے خاص طور پر نوجوانوں میں کہ ان کے والدین فوت ہو گئے، والدین کی زندگی میں کوئی غلط کام کرتے ہوئے عار محسوس کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے کہ والدین کی بدنامی ہوگی اور والدین کے لیے یہ چیز ذلت کا باعث ہوگی، لیکن جیسے ہی والدین نے آنکھیں بند کی، اس دنیا سے رخصت ہوئے، پیچھے غلط روش پر چل پڑے اور ایسے کارنامے انجام دینے لگے کہ لوگ ان کی وجہ سے ان کے والدین کو گالی دینے لگے، یہ لوگ ان کے والدین کی ذلت کا باعث بن گئے، سبب بن گئے۔ اللہ ایسی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ والدین کے اور رشتہ داروں کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کی ذلت کا باعث نہ بنے، نیک نامی کا باعث بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ حالت اسلام میں صحابہ کے گھرانوں میں پیدا ہونے والا بچہ جب وہ جوان ہوا ہے تو جوان ہونے کے بعد اپنے والدین سے بھی آگے بڑھ کر دین کا داعی نکلا ہے اور شریعت کا عالم اور عامل نکلا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد کی تاریخ آپ پڑھیں، حضرت عمر کی اولاد اور نسل کی سیرت پڑھیں، حضرت علی کی ذریت اور نسل کے بارے میں آپ پتہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، یہ بات سامنے آئے گی کہ بعد میں آنے والی نسل نے، ان کے جانشینوں نے ان کے نیک کاموں کو آگے بڑھایا اور ان کے مشن کو باقی رکھا۔ تابعین، تبع تابعین، فقہاء و محدثین میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ وہی ہیں جو صحابہ کی نسل سے ہیں، صحابہ کی اولاد سے ہیں۔ انہوں نے اپنے فوت شدہ عزیزوں کے مشن کو آگے بڑھانے میں بھرپور کوشش کی اور ان کی نیک نامی کا باعث بنے۔ آپ سادات کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، آل رسول کی، خاندان رسول کی، حضرت حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ذریت اور ان کی آنے والی اولاد کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بیٹے جو عالم تھے، فاضل تھے، عابد و زاہد تھے اور اتنے بلند مقام پر ان کا لقب زین العابدین پڑ گیا۔ پھر ان کے آگے بیٹے دیکھیں، محمد، وہ علم میں، فضل و کمال میں، علوم میں اتنے ماہر تھے کہ ان کا لقب، لوگوں نے ان کو لقب محمد الباقر یعنی ماہر فی العلوم ان کو لقب دیا۔ پھر ان کے آگے نسل کو دیکھیں تو ان کے بیٹے جعفر سچ بولنے میں، خاموشی میں، صداقت میں اتنے ممتاز و نمایاں تھے کہ لوگوں نے ان کو صادق کے، جعفر الصادق کے لقب سے نوازا۔ پھر جعفر صادق کے آگے بیٹے دیکھیں تو موسیٰ حلم میں، برداشت میں، عفو درگزر میں، غصے کا تلخ گھونٹ پینے میں اتنے نمایاں مقام پر تھے کہ لوگوں نے ان کو کاظم کے لقب سے نوازا، کاظم کا لقب دیا۔ پھر آگے ان کی نسلوں کو دیکھیں، آل رسول، آل فاطمہ، آل علی کو، کہ
کسی کو نقی کا لقب دیا گیا اور کسی کو تقی کے لقب سے سرفراز کیا گیا کہ ان میں سے ہر بچہ ایک آبدار، تابدار، چمکدار موتی تھا، علم میں، تقوی میں، دل کی صفائی ستھرائی میں بالکل نمایاں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے فوت شدہ لوگوں کی نیک نامی کا باعث بنے اور اپنے بلند مقام خاندان کی نیک نامی میں انہوں نے مزید 4 چاند لگائے، عزت کا باعث بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے فوت شدہ عزیزوں کی نیک نامی کا باعث بنائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والے تھے، اللہ نے دولت سے نوازا تھا، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک گئی، ان کے مشن کو باقی نہیں رکھ سکی۔ اسی طرح والد عالم تھے، بڑے مدارس قائم کیے، مکاتب کا سلسلہ جاری فرمایا، لیکن بعد میں اولاد نے ان کے اس مشن کو آگے نہیں بڑھایا اور مدارس و مکاتب کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اولاد کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا عزیز رشتہ دار، ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نیک مشن، اچھا مشن وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کو برقرار رکھا جائے، آگے بڑھایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔